اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کی تعظیم یہود بھی کرتے ہیں، نصارہ بھی کرتے ہیں اور مسلمان بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسے نبی ہوئے کہ ان کو پیشوا یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی اور مسلمان بھی، اس لیے کہ یہود اور نصارہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سارا عرب بھی انہی کی اولاد میں سے ہے۔ ان کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے یہود اور نصارہ ہیں، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے سارے عرب ہیں، حضور ہیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی انبیاء ہوئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہیں۔ اتنا بلند مرتبہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے پچھلے والی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا چند باتوں کے ذریعے امتحان لیا، لیکن فَأَتَمَّهُنْ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں کامیابی عطا کی، کامیاب ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پورے طور پر کامیاب ہوئے۔ اب وہ امتحان کیا ہے، اس میں بڑی لمبی چوڑی تفاصیل ہیں، یہاں تو صرف میں آپ کو بتاؤں گا کہ خانہ کعبہ کی انہوں نے تعمیر جب سے شروع کی، بس یہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یوں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے اندر، سیریا کے اندر رہ رہے تھے۔ حضرت ہاجرہ ساتھ میں تھی اور چھوٹا سا بچہ اسماعیل، چھوٹا سا، دودھ پینے کی مدت تھی اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ آپ ہمارے گھر کو جا کر کے تعمیر کیجئے۔ گھر کون؟ یہی خانہ کعبہ بیت اللہ جو مکہ مکرمہ کے اندر آج ہے۔ ظاہر ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ہمارے گھر کی، خانہ کعبہ کی جا کر کے تعمیر کیجئے، تو اس وقت مکہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا، کوئی نام نشان، ایک آدمی بھی وہاں نہیں رہتا تھا، آدم نہ آدم زاد، چٹیل یعنی گھنا جنگل، پہاڑی علاقہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، میں جا کر کے آپ کے گھر کی تعمیر کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ایک براق ساتھ میں لائے۔ براق کہتے ہیں سواری کو، گھوڑے کی طرح ایک سواری ہوتی ہے، براق ساتھ میں لائے۔ اس براق پر حضرت جبرائیل نے ابراہیم علیہ السلام کو سوار کیا، ان کی بیوی حضرت ہاجرہ کو سوار کیا، اور جو چھوٹا سا بچہ تھا دودھ پیتا اسماعیل، اس کو سوار کیا اور لے کر کے چلے۔ کہاں لے کر کے چلے؟ مکہ مکرمہ، جہاں آج پورا بڑا شہر آباد ہے، اس طرف لے کر کے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی کوئی بستی آتی ہے تو فوراً حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہی ہماری منزل ہے؟ ظاہر ہے کہ ملک شام سے مکہ تک کتنی بستیاں آئی، ہرے بھرے جنگل بھی آئے،
سرسبز و شاداب بستیاں بھی آئی. جب بھی کوئی بستی آتی تو ابراہیم علیہ السلام فوراً پوچھتے کیا یہی ہماری منزل ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے کہ نہیں، آپ کی منزل آگے ہے. بہت ساری بستیاں آئی، بہت سے گھنے ہرے بھرے جنگل بھی آئے، لیکن کہیں وہ براق نہیں رکا، یہاں تک کہ جب وہ جگہ آئی جہاں آج مکہ مکرمہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ ہاں لگتا ہے یہیں ہم کو اتار دیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں، وہاں گھاس کا، ہری گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں ہے، بس چند کیکر کے درخت تھے، چند کیکر کے درخت تھے. پوچھا کہ یہی ہماری منزل ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ہاں یہی آپ کی منزل ہے. تو حضرت جبرائیل نے براق سے اس چھوٹی سی فیملی کو، اس پریوار کو یہیں اتار دیا. ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی ہاجرہ اور چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ اسماعیل. ابراہیم علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ یہاں تو نہ کوئی درخت ہے، نہ یہاں پانی کا انتظام ہے، نہ یہاں مکان ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور خانہ کعبہ جہاں آج ہے نا، وہاں چھوٹی سی ایک پہاڑی تھی ذرا سی، خانہ کعبے کا ملبہ اسی پہاڑی میں دبا ہوا تھا، ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، باقی کچھ نہیں. تو یہاں اترنے کے بعد سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھپر سا ڈال دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کے لیے ایک چھپر نما ایک گھر سا بنا دیا تاکہ یہاں سر چھپا سکیں. پتہ چلا کہ ہر اچھے کام کی جو ابتدا ہوتی ہے نا، وہ چھپر ہی سے شروع ہوتی ہے. ہر اچھے کام کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ چھپر سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی ابتدا جو کی وہ چھپر ہی سے کی تھی. اسی لیے اس مسجد کو مسجد العریش بولتے تھے، چھپر والی مسجد. جب یہ مسجد قائم ہوئی، آپ سب کو پتہ ہے، نئے لوگوں کو تو شاید پتہ نہ ہو، نوجوان نئی نسل کو، لیکن پرانے لوگوں کو سب کو پتہ ہے. جہاں یہ مکتب ہے تو یہاں ایک چھوٹا ایک چھپر پڑا رہتا تھا، سمجھے؟ وہیں سے تو چھپر والی شروع ہوئی. تو میرے ساتھ دو مہمان تھے جب چھپر وہاں تھا، ایک ملیشیا کا تھا اور ایک تھا فرانس کا، میرے ساتھی تھے وہ. تو وہ جو فرانس کا تھا وہ دراصل عربی تھا، لیکن اس کا خاندان فرانس میں، جو یورپ کے اندر ایک ملک ہے، وہاں جا کر کے اس کا خاندان آباد ہو گیا، اور اس کے گھر کے لوگ بہت اچھی سرکاری پوسٹ پر بھی ہیں. تو وہ ہمارے گھر آئے، کھانا وانا کھایا. جب نماز کا وقت ہوا تو میں ان کو لے کر کے یہاں چلا آیا. اس عربی نے جو وہ چھپر پڑا ہوا دیکھا تو وہ خوشی میں اچھلنے لگا، کہ یوں کہنے لگا کہ سبحان اللہ مسجد العریش، سبحان اللہ مسجد العریش، اوہ چھپر والی مسجد. وہ مسجد سمجھے ایسی مسجد کہ جیسی مسجد کی ابتدا اللہ کے نبی نے کی تھی. بہت خوش ہوا اور اس کو اس چھپر کے نیچے نماز پڑھ کے بڑا لطف آیا، بڑا لطف محسوس ہوا اس کو. تو بہرحال ایک چھپر سا ڈال دیا اور اپنے بچوں کو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بٹھا دیا. وہاں ابراہیم علیہ السلام وہاں چند گھنٹے یا ایک آدھ دن رہے بچوں کے پاس، تاکہ ان کے لیے کچھ انتظام کر کے جائیں. کھجور وغیرہ جو ساتھ لائے تھے وہ رکھ دی، تھوڑا بہت پانی وغیرہ کا انتظام وہاں کر دیا، سمجھے؟ چند دنوں کے کھانے کا جب انتظام ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام واپس جانے کی تیاری کرنے لگے ملک شام. بیوی تاڑ گئی کہ یہ تو واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں. سامان باندھ لیا، گٹھڑی باندھ لی، بیگ ویگ تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں، بیگ سوٹ کیس یہ تو اب چل پڑے. تو بیوی یوں کہنے لگی کہ آپ کیا ہم کو اس جنگل بیابان میں، جہاں نہ آدم زاد، نہ یہاں پانی کا انتظام، نہ یہاں کھانے کا انتظام، نہ یہاں کوئی درخت، نہ یہاں کھیتی ہو سکتی ہے، کیا آپ ہم کو اور اس دودھ پیتے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا
ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ حکم کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کچھ بولے نہیں، بس چپ ہو گئے اور چل پڑے سیریا کی طرف، شام کی طرف چل پڑے۔ بیوی ان کے پیچھے پیچھے چلی اور کہنے لگی کہ ایک چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو آپ ایک جنگل بیابان میں، جہاں نہ پانی کا انتظام، نہ یہاں کھانے کا انتظام، نہ یہاں کوئی آدمی بستا ہے، یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ہم کو؟ تو بھی کوئی جواب نہیں دیا، چلتے رہے۔ تیسری بار بیوی نے ہمت کر کے خود پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ ہم کو جو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ سمجھے؟ ذرا اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنا سخت امتحان۔ آج کسی کو کہہ دیا جائے کہ اپنے چھوٹے سے بچے کو اور اپنی بیوی کو رات کے 12 بجے بڑی نہر پہ چھوڑ گیا، ہے ہمت؟ نہیں ہے ہمت۔ تو کتنا سخت امتحان۔ جب بیوی نے پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے گردن ہلائی اور کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ بیوی بھی بہت زیادہ صابرہ شاکرہ تھی، تو وہ کہنے لگی کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں یہاں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، آپ خوشی سے جائیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد جب دیکھا کہ اب وہ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں اور میں بھی ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں، موڑ آ گیا۔ ظاہر ہے نبی بہرحال انسان ہوتا ہے نا، جذبات تو وہی ہوتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے۔ اگر وہ نبی تھے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بیوی کی محبت دل سے نکل گئی، چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کی محبت دل سے نکل گئی، جذبات تو وہی ہوتے ہیں۔ تو جب موڑ آیا اور دیکھا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر جو ہے دوبارہ انہی کا رخ کیا، ان کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے لگے، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے میرے رب، میں اپنے چھوٹے سے بچے کو تیرے حکم پر یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جنگل بیابان میں۔ بس میری آپ سے یہ دعا ہے کہ یہ جو شہر آباد ہونا ہے میرے اس بچے کے ذریعے، اس شہر کو تو امن کا شہر بنا دینا، اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دینا۔ اور دوسری دعا یہ ہے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، دوسری دعا یہ ہے کہ میری پیشانی اور میرے بچے کی پیشانی بس ہمیشہ تیرے ہی سامنے جھکے، بت پرستی سے میری بھی اور میری اولاد کی تو حفاظت کرنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آدمی کو اپنی اولاد کی حفاظت کرنا کتنی زیادہ ضروری ہے۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ بس اولاد کی شادی بیاہ کر دی، اس کو رہنے کے لیے مکان بنا دیا، اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دیا، بس ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ آدمی اس کا بندوبست کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد نماز سے جڑی رہے، مسجد سے جڑی رہے، اس کا بندوبست کر کے جائے۔ اصل باپ کی ذمہ داری یہ ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس شادی کر دی، مکان بنا کر کے دے دیا، اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دیا، ہو گئی ذمہ داری۔ نہیں، یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، یہ تو وہ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ باپ کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد انہیں پتہ چلے کہ نماز کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے، حلال حرام کیا چیز ہے، یہ ہے باپ کی ذمہ داری۔ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میری پیشانی اور میری اولاد کبھی بھی بت پرستی میں مبتلا نہ ہو، میری دوسری دعا یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر جب دعا کا سلسلہ شروع کر ہی دیا تو پھر دعا کرتے چلے گئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ اے میرے رب، میں اپنے
اپنی بیوی کو اور چھوٹے سے بچے کو ایک ایسی وادی کے اندر تیرے حکم سے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ جہاں پر نہ گھاس کا کوئی تنکا اگتا ہے، بلکہ یہ زمین تو کھیتی کے لائق ہے بھی نہیں۔ یہ زمین ایسی بھی نہیں ہے کہ یہ بیچارے تھوڑی بہت کھیتی کر لیں، کچھ گیہوں بو دیں، کچھ کاشت کر لیں اور اپنا پیٹ بھر لیں، یہ تو اس لائق جگہ ہے بھی نہیں، بس تیرے ہی حکم کے مطابق میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ربنا، اے میرے رب، اس لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ یہاں دیکھو پھر وہی نماز کا تذکرہ، میں اس لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز پڑھیں، سمجھے؟ اور پھر دعا کی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور ایک دعا میری اے اللہ یہ ہے کہ جب میرے اس بچے کے ذریعے یہاں ایک شہر، ایک بستی آباد ہو جائے گی، تو بس ایک دعا یہ ہے کہ لوگوں کے دل ادھر کھینچے چلے آئیں، اس بستی کو ایسا بنا دیجیے کہ لوگوں کے دل یہاں کھینچے چلے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بتاؤ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آج کون مسلمان ہے جو مکہ مکرمہ جانے کی تمنا دل میں نہیں رکھتا؟ ہر آدمی کے دل میں تمنا ہوتی ہے۔ کتنے لوگ تو بیچارے دعا کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کہ اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب کر، اور کبھی جا کر کے بڑھاپے میں ہوتی ہے، کتنوں کو تو بڑھاپے میں بھی نہیں ہوتی۔ تو ابراہیم، دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں، اس بستی کو ایسی بستی بنا دے کہ لوگوں کے دل ادھر کھینچے چلے آئیں۔ اور آخری دعا ایک اور رہ گئی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں کا رزق دینا، ان کے اوپر طرح طرح کے پھلوں کی بارش کر دینا۔ یہ دعا اس لیے کی کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں تو کچھ اگ ہی نہیں سکتا، یہ بیچارے کھائیں گے کیا؟ تو اے اللہ روزی کا انتظام کر دینا، اور روزی بھی کیسی؟ پھلوں کی روزی دینا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے اندر تو آس پاس تو کھیتی ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن جب آپ جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ جو ان سے پھل آپ نے کبھی یہاں اپنے ملک میں نہیں دیکھے وہاں وہ پائے جاتے ہیں، سمجھے؟ فروٹ مارکیٹ وہاں اتنی بڑی بڑی، اور ایسے ایسے پھل جو آپ نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھے بھی نہیں ہوں گے، اور تر و تازہ پھل۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام ملک شام چلے گئے، وہ تو چلے گئے، اللہ کا حکم یہی تھا بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ دو اور آپ پھر واپس اپنے ملک شام میں آ جاؤ۔ تو وہ ملک شام چلے گئے۔ ادھر پھر کیا ہوا؟ اس عورت کا اور اس کے بچے کا کیا ہوا؟ یوں کہتے ہیں کہ 2-4 دن کا توشہ ان کے پاس تھا، چند دنوں کی کھجوریں تھی اور تھوڑا سا پانی تھا، وہ تو ختم ہونا ہی تھا، چند ہی دن گزرے تھے، وہ ہو گیا ختم، کھجوریں بھی ختم ہو گئی اور پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ماں باپ خود تو بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن اپنے چھوٹے بچوں کو بھوکا رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ آدمی خود تو بھوک برداشت کر لے گا، لیکن چھوٹے سے معصوم سے پیارے سے بچے کی بھوک برداشت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان بیوی کا نام ہے حضرت ہاجرہ، یہ خود تو بھوکی رہی، برداشت کرتی رہی بھوک، لیکن بچے کی بھوک اور پیاس ان سے دیکھی نہیں گئی۔ چھوٹا سا بچہ تو مانگے گا، اس کو کیا پتا کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے ماں باپ کا امتحان ہے، اس کو کیا خبر، وہ تو مانگے گا۔ لہٰذا کھجور ختم ہوئی، پانی ختم ہو گیا، بھوکے اور پیاسے یہ لوگ ہو گئے۔ تو حضرت ہاجرہ بڑی حیران و پریشان ہوئی، کہنے لگی کہ یہاں ہم کو چھوڑ کر کے گئے ہیں، یہاں تو نہ کوئی کنواں ہے نہ نل ہے، یہاں تو کسی چیز کا انتظام ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ بچہ پیاس سے مر رہا ہے، تو میں اب اس کو کیا پلاؤں، اس بچے کو میں پلاؤں کیا؟ تو بچے کی پیاس ان سے دیکھی نہیں گئی، لہذا وہ کبھی جو ہے اس پہاڑی پر چڑھتی، کبھی اس پہاڑی پر چڑھتی، خاص طور سے 2 پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ، تو کبھی وہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے چاروں طرف دیکھتی کہ کہیں کنواں ہے، کہیں کچھ جانور نظر آ رہے ہیں، کچھ پرندے نظر آ رہے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ وہاں پانی ہے یا نہیں۔
वहाँ से उतरने के बाद फिर मरवा पहाड़ी पर चढ़ जाती और चारों तरफ निगाह दौड़ाती। हो सकता है कि कोई काफिला पास में से गुजर रहा हो और मैं उससे इस बच्चे के लिए पानी मांग लूँ। कहीं जाना नहीं है, रहना तो यही है, लेकिन बहरहाल पानी वहाँ कहाँ था? जब पानी था नहीं तो मिलता कहाँ से? और इस जंगल बयाबान में से तो काफिला भी कोई नहीं गुजरता था, यहाँ से तो कोई गुजरना भी पसंद नहीं करता था। आखिरकार अल्लाह को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर बड़ा तरस आया। फ़ौरन अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जिब्राईल जाओ और जहाँ ये बच्चा बैठा हुआ है वहाँ पर अपना पर मारो और एक पानी का वहीं से चश्मा निकाल दो। चुनांचे हज़रत जिब्राईल आए, पर मारा, फ़ौरन पानी का चश्मा निकल गया। और ये पानी का चश्मा वही है जिसको हम ज़मज़म बोलते हैं, जो आज तक और जारी है और क़यामत तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा। तो उनकी वालिदा जब आई पहाड़ी से नीचे उतरकर, उन्होंने देखा कि पानी का एक चश्मा जारी है। बड़ी खुश हुई और उस चश्मे को, उस पानी के चश्मे को मिट्टी से घेर दिया, मुंडेर सी बना दी और बस वहाँ से पानी पीने लगे। खुद भी पानी पिलाया और हज़रत इस्माईल को भी पानी पिलाया। अब यहाँ तो पानी का नाम निशान नहीं था। परिंदों ने जब देखा, जो आसमान में परिंदे पक्षी उड़ते हैं, उन्होंने जब देखा कि पानी निकल आया तो वो जो है आसमान पर मंडराने लगे। वो भी पानी पीते थे, उड़ जाते थे, पीते थे, उड़ जाते थे। तो एक कबीला है जिसका नाम है जुरहुम। ये कबीला इत्तिफाक से यहाँ से दूर से कहीं से गुज़र रहा था। उन्होंने देखा कि आसमान पर कुछ परिंदे उड़ रहे हैं, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि भाई ये परिंदे आसमान पे क्यों उड़ रहे हैं? ये तो वहाँ आते हैं जहाँ पानी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ ये उड़ रहे हैं वहाँ कोई ना कोई कुआं है, चश्मा है, वहाँ पानी है। सोचा कि चलो तहकीक करते हैं। वो लोग तहकीक करने के लिए आए तो देखा कि सचमुच पानी का चश्मा उबल रहा है और वहाँ एक औरत बैठी हैं और उसके पास एक छोटा सा बच्चा भी है। तो उन लोगों ने हज़रत हाजरा से कहा कि अगर आपकी बीबी, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम यहाँ ठहर जाएं। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम यहाँ ठहर जाएं, क्योंकि अरब के लोगों को तो पानी ही चाहिए था। उनको पानी चाहिए था। जाहिर है कि वो पानी की वजह से वहाँ ठहर गए। उनका काम ही यही था कि वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए जहाँ भी उनको पानी मिलता था वहीं ठहर जाते थे। यानी पानी उनके लिए गोया आब हयात था। हज़रत हाजरा को और क्या चाहिए था? उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठहर सकते हो, अच्छी बात है, आप लोग यहाँ ठहरोगे तो हमें भी उनसियत पैदा हो जाएगी। जंगल बयाबान है, हमको भी यहाँ डर वगैरह नहीं लगेगा। तो बहरहाल उनको जुरहुम के कबीले को वहाँ ठहरने की इजाज़त मिल गई। वो लोग वहाँ ठहर गए। बस आगे फिर कल इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए।